ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں حبیبہ کے نام کی لڑکی سکیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ سکیلی ماں نے گھر کا پورا کام اس پر کرتی تھی۔ اس کی ابو نے دوسری شادی اس کی اچھی پرورش کے لیے کی تھی۔ اس کی ابو نے بازار میں سبزی کی دکان تھا۔ ایک دن حبیبہ کے ابو بازار میں گیا اور اس کی سکیلی ماں نے اس سے کہا، تم ادھر کیوں کھڑی ہو؟ میرا شکل دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچن میں برتن دھو، اور برتن دھوتے ہی پھر میرے کمرے میں جاؤ، میرا کمرہ بہت گندا ہے، اسے صاف کرو، جلدی جاؤ۔ امی جان میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر آپ کا برتن بھی دھوتا ہوں اور آپ کا کمرہ بھی صاف کر دیتا ہوں۔ یہ آرام کیا ہوتا ہے؟ جاؤ جلدی سے کمرہ صاف کرو، برتن دھو، پھر آرام کرو۔ پھر حبیبہ کام کے لیے روانہ ہو گیا اور گھر کا پورا کام شروع کر لیا۔ اس کی ماں کو اس لیے پسند نہیں تھی کہ یہ اس کی سکیلی بیٹی تھی۔ اس کے بعد حبیبہ کے ابو گھر میں آ گیا اور اپنے بیگم کو کہا، بیگم جی تم میری بیٹی پر گھر کا کام مت کرو، یہ ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو یہ آپ کے ساتھ خود کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ پتی جی گھر کا پورا کام میں خود کرتی ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنے بیٹی سے پوچھ لو، وہ سب آپ کو بتاتی ہے۔ یہ پوری بات حبیبہ اپنی کھڑکی سے سن رہی ہے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے اپنے باپ کو سچ نہیں بتا رہا ہے۔ پھر صبح کشیف اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، بیگم جی میں جاتا ہوں بازار میں اپنے دکان کے لیے، تو میں آج شام کو تھوڑا دیر پہنچتا ہوں، تم میری بیٹی کا خیال رکھو اچھے سے۔ ٹھیک ہے، وہ اکیلی آپ کی بیٹی نہیں ہے، میری بھی بیٹی ہے، میں اس کا اچھے سے خیال رکھتی ہوں۔ آپ ایسا کریں، مجھے خرچی کا پیسے دے دو اور جلدی سے جاؤ، پھر شام کو واپس جلدی آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کاشف بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد حبیبہ امی کے کمرے میں آ جائے گی اور اس کو کہہ رہی ہے، امی جان میں جاتی ہوں، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ الماری سے میرا بیگ اور کپڑے نکالے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آپ کی اتنی جرأت کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ الماری سے بیگ نکالو اور میرے کپڑے نکالو۔ آپ ایسا کرو، پہلے جاؤ کچن میں سارا کام کرو اور میرا کمرہ صاف کرو، پھر جاؤ اسکول کے لیے۔ امی جان اگر میں گھر کا کام کروں تو مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، میرا اسکول بہت دور ہے، پھر مس مجھے ڈانٹتی ہے۔ یہ فضول باتیں مجھے مت کرو، جاؤ پہلے گھر کا پورا کام ختم کرو، پھر جاؤ اسکول کے لیے۔ اس کی بعد حبیبہ جائے گا اور پھر گھر کا پورا کام ختم کر لیا اور پھر اسکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اسکول پہنچ گیا تو اپنی مس نے بہت ڈانٹا اور اس کو بے عزت کر لیا کہ اب پرانے کپڑوں میں کیوں آ گئی۔ اس کے بعد حبیبہ اپنے گھر میں آ گیا اور اپنی سکیلی ماں نے اس سے کہا، ایسا کرو کہ اب اسکول سے نکل جاؤ اور ابھی جاؤ گھر کا پورا کام ختم کرو، پھر سو جاؤ۔ امی جان میں ابھی بہت بھوکی ہوں، بھوک سے میں کیسے